بہت بڑا قتل ہے, بہت بڑا خون بہا ہے اس ملک کا. دیکھیں آپ کا شیخ رشید, ایک میں بات کہنے لگا ہوں, جس دن پنجاب کی دھرتی پہ سلطان رائی قتل ہو گیا, اس دن کے بعد مصطفیٰ قریشی کو کسی نے کاس نہیں کیا, وہ بے روزگار ہو کے. اس لیے اپنے مخالف کی زندگی کی بھی دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بے نظیر جب زندہ تھی تو شیخ رشید اس کا بہت مخالف تھا. بے نظیر کے مرنے کے بعد بے نظیر اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ مرنے والے کو برا کہنا تو بہت ذلت ہے, بہت گھٹیا بات ہے. میں نہیں بلیو کرتا کہ ایک آدمی دنیا میں بھی نہیں رہا, اس کو اب آپ کریٹیسائز کریں. نہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کو جو کرتا ہوں, نہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان, نو ڈاؤٹ, اگر آج بے نظیر زندہ ہوتی, اس ملک کی پالیسیوں میں بڑی جان ہوتی, تو آپ تو اس کی پالیسی کی مخالفت کرتا نا. اگر کیا پتا وہ اتنی سیکھ چکی ہوتی 8 سال میں. میں نے تو اس کو نہیں آزمایا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, کیا پتا 8 سال کی اس کی ایکسپیرینس اور اس کے جو اس نے مار کھائی ہے اور اس کی میچورٹی آئی ہے, جو اس میں کانفیڈنس گین ہوا ہے, جس طرح اس نے موو کیا, کیونکہ نواز شریف تو بائیکاٹ کی طرف جا رہا تھا, یہ بے نظیر اس کو الیکشن میں لائی ہے. نواز شریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقدر کا انسان ہے اوپر, باقی میں اس کو پالیٹیشین نہیں سمجھتا کبھی بھی. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک انسان جس کے ساتھ تقدیر جو ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے 2-2, 3-3 بار, خدا کا نظام ہے, میں اس کا راستہ خدا کے فیصلوں کے راستے کی رکاوٹ تو نہیں بن سکتا. مستقبل کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کا؟ کچھ نہیں. آپ آصف زرداری کے بھی مخالف ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں آصف زرداری بہت اچھا سیاستدان بن کے سامنے آیا. میں نے یہ کہا کہ وہ اچھا کھیلا ہے. سیاستدان تو دیکھیں نا, اگر سیاستدان کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کرے وہی پورا نہ کرے, تو ایز اے لیڈر تو نہیں ایمرج ہو رہا. وہ وعدہ تو آپ نے بھی کیا تھا. مثلاً آپ نے کہا تھا کہ 2008 کا الیکشن میرا آخری الیکشن ہے, اس کے بعد میں انتخاب نہیں لڑوں گا, لیکن اگر آپ ہار گئے تو اب آپ الیکشن لڑیں گے. ظاہر ہے میں باعزت چھوڑنا چاہتا تھا, بھرا میلہ چھوڑنا چاہتا تھا. اب میری لوگوں کو احساس ہو رہا ہے, وہ پچھتا رہے, اور ان کو کیسے پچھتا رہے؟ میں ہلکے میں رہتا ہوں, مجھے سمجھ ہے کیا ہو رہا ہے. آپ نے جس خاتون کو ضمنی انتخاب میں کھڑا کیا اس کو 126 ووٹ ملے. میں نے نہیں کھڑا کیا. آپ نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی, نسیم خاتون نام تھا ان کا. میں نے جس کی مدد کی, جو کچھ کیا, ان کو 15,000 ووٹ ملے. اچھا, آپ کے نمائندے کو 15,000 ووٹ ملے, جیتا تو پھر بھی نہیں. ہاں نہیں جیتا, لوگوں کی ایک روش ایسی. تو شیخ رشید نے خود ضمنی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ میں لڑتا تو اس وقت بھی, ایک تو میں تھکا ہوا تھا, میرے پاس وسائل کم تھے, میرا ہی اپنا آدمی تھا جس کو میں پہلوان سوچتا ہے کہ یار اس کھاڑے میں لڑوں یا نہ لڑوں. ایک بہت چھوٹے پہلوان سے گر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ لڑے. تو اس کو اگر اعتزاز ایسا لڑتا تو میں ضرور لڑتا, بے شک میں ہارتا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں وہ آدمی نہیں جو خواب دیکھتا ہوں, حقیقت پسند سیاسی ورکر ہوں. تو شیخ رشید اب کب الیکشن لڑیں گے؟ یہ الیکشن میں لڑوں گا. کب؟ جب یہ الیکشن ہوں گے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کب ہوں گے یہ الیکشن؟ ابھی تو اس ملک کو افورڈ نہیں کر سکتا الیکشن لڑنا, اور اگر یہ عقل سے چلیں تو ان کے لیے بڑی سہولتیں ہیں, لیکن عقل ان کے پاس ہے نہیں, یہ لڑیں گے. آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. وفاقی حکومت سے تو الگ ہو گئے, تنخواہ تو ختم ہو گئی, ان کی نوکری ختم ہو گئی ان کی. دیکھیں اب جو کچھ بھی چل رہی ہے, دیکھیں کوئی اپوزیشن میں نہیں چلی گئی, میں نہیں مانتا. جتنا ٹائم اس کو مل رہا ہے وہ اللہ کے بعد اس کو آصف زرداری کی وجہ سے مل رہا ہے. نواز شریف کو. ہاں یس. میں دیکھیں بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انٹرویو کہہ رہا ہوں, میں نے الیکشن میں کہا کہ یہ اسمبلی نواز شریف کی اسمبلی نہیں ہے. اگلی اسمبلی نواز شریف کی اسمبلی دیکھتا ہے. اللہ اس کو صحت دے, اس کی بہتری کرے. اگلی اسمبلی کس نے دیکھی ہے؟ ابھی بہت دور ہے یہ, کیونکہ ایک الیکشن سے دوسرا الیکشن اس ملک میں اتنی جلدی نہیں ہوتا, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ دونوں پارٹیاں چلیں, کچھ تھوڑی سی جان پکڑی جائے. اب دیکھیں نا, اس ملک میں قبضے ہو رہے ہیں, اس ملک میں پوسٹنگیں کے, میں نہیں کہہ رہا, سارا میڈیا کہہ رہا ہے, ٹرانسفروں کے پیسے لیے جا رہے ہیں. اس ملک میں سرمایہ داروں کو بلا کے ان سے باتا لیا جا رہا ہے. اس ملک میں ملیں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں اس قیمت پہ جس قیمت پہ انہوں نے کسی زمانے میں. کون کر رہا ہے شیخ صاحب؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی بندہ جو کر رہا ہے. دیکھیں نا, تیرا نام نہ لوں تو وہ کیا شعر ہے. ایک ایسا نام ہے اس ملک میں, اس کا نام نہ لو, شاید وہ بعض کیسوں میں نہ بھی ہو, لیکن ایسی فضا بن گئی ہے, اس کا امیج اتنا خراب ہے کہ جو بھی آدمی اٹھتا ہے وہ ملبہ اس پہ گر رہا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ملک کی لیڈرشپ جو ہے اس کا امیج بہت خراب ہے, یہاں ہی نہیں ساری دنیا میں. کیونکہ جس بینک میں ان کے پیسے ہیں ان کو پتا ہے اس ملک کی اس سے زیادہ کیا ستم ظریفی ہے
کہ دو بڑے لیڈر ہیں آصف زرداری اور نواز شریف، دونوں کی اولاد پاکستان میں نہیں، دونوں کے حقیقی مکان جو محل ہیں وہ پاکستان. نواز شریف نے تو آدھا خاندان اپنا اسمبلی میں رکھا ہوا. ٹھیک ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو الگ نہیں کر رہا. اس نے جدہ میں محل بنایا، محل میں قید کاٹتے ہیں یہ لوگ. آپ کی زیادہ نفرت کس سے؟ یہ نفرت نہیں، ہم اس کو اختلاف کا نام دیتے ہیں. زیادہ اختلاف کس سے؟ نواز شریف سے، زرداری سے؟ مجھے ایسا موقع ملا کہ اگر میں اس کا 50-50 پروگرام نہیں کروں گا نا تو میں بے انصافی کروں گا، کیونکہ میں نواز شریف کو، آصف زرداری کو ایک ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ آصف زرداری نہیں بن سکتا تھا جب تک نواز شریف اس کا ساتھ نہ دے، اور نواز شریف نہیں بن سکتا تھا اگر پنجاب میں آصف زرداری اس کا ساتھ نہ دے. کہ یہ جو چودھری افتخار کو نکالنے کا فیصلہ تھا یہ غلط تھا؟ میں نے تو اس وقت کہا تھا غلط تھا، لیکن شیخ رشید کس طرح کا وزیر تھا کہ ہر چیز کو غلط، وہ لال وزیر کے واقعے کو بھی غلط کہہ رہا ہے، جج نکالنے کے واقعے کو بھی غلط کہہ رہا ہے. دیکھیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں جا سکتا تھا. چودھری افتخار کو لانے کے لیے ہم لابی کرنے والے تھے. وہ خود بڑا تیز آدمی تھا، بس 2 گھنٹے لال حویلی کے باہر کھڑا رہتا تھا. افتخار چودھری ہمارے، جب وہ مجھ سے بڑے کاموں کی طرف پڑ گیا تو میں نے چودھریوں کے حوالے اس کو کر دیا، پھر چودھریوں نے اپنے سے بڑے سائز کے حوالے ان کو کر دیا. اس جگہ پہنچنے کے لیے اس نے بہت بڑی لابی کی. نہیں، کیا شیخ رشید اتنا کس طرح کا وزیر تھا؟ یہ کوئی طاقت نہیں تھی؟ طاقت تھی، لیکن اگر مشورہ نہیں مانا جا رہا تھا تو ریزائن بھی دیا جا سکتا تھا. میں اب آخری چکروں میں جا کے جب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں 4.5 سال صدر مشرف کے ساتھ کھڑا رہوں، اور جب میرا اختلاف ہوا 1-2 دفعہ تو میں نے کبھی ان کو استعفے کی بات نہیں کی. ایک دفعہ زلزلے کے دنوں میں کی کہ پھر انہوں نے مجھے کہا یو نو مائی مدرس لو یو اینڈ آلرائٹ اف یو ہیو ڈیسائیڈیڈ. مشرف کا ایک ایسا ایٹیچیوڈ تھا کہ اگر آپ ایک فیصلہ کر لیں وہ لیس ہی نہیں ہو جاتا تھا کہ تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، بٹ اف یو ہیو ڈیسائیڈیڈ اٹس اپ ٹو یو. لیکن قوموں اور ملکوں میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتے. مطلب پرویز مشرف صاحب کی والدہ کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ نہیں دیا؟ نہیں، غلط بات ہے یہ بات نہیں. پرویز مشرف کی وجہ سے نہیں دیا. پرویز مشرف کی وجہ سے نہیں دیا. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ اگر میں اس سے نکل کے اس کو بھی کہتا یار تو میں دیکھیں سنیل گواسکر بھی آؤٹ ہوتا ہے، میاں داد بھی آؤٹ ہوتا ہے، ٹنڈولکر بھی آؤٹ ہوتا ہے. اگر میں نے آؤٹ ہی ہونا ہے تو پھر میں ایکسپٹ کروں کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کہوں جی بال سلپ پہ ایسی ہو گئی، گیند ٹھیک نہیں تھی. شیخ رشید نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اس کو انفارمیشن منسٹری سے کیوں ہٹایا گیا؟ ایکچولی جو انفارمیشن منسٹری سے ہٹایا گیا، ایک تو میری میٹنگ بڑی خراب ہوگی جو 3 آدمی مارے گئے اور اس میں ہائی کمانڈ کے لوگ موجود تھے. اینڈ سیکنڈلی ایک سٹیٹمنٹ جو نیوکلیئرز کے بارے میں تھی، پھر انڈینز کے بارے میں واجپئی جب آئے تو میں نے کہا جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوگی، تو انڈین نے اس پر اتنا ریئیکٹ کیا. ساری دنیا کی پالیسی یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ صلح کی جائے. میرا جب بھی داؤ لگتا تھا میں چٹکی ضرور لیتا تھا، خاص کر سمجھوتا ایکسپریس پہ میں نے ان کی بڑی ٹھکائی کر دی تھی. ایون پریزیڈنٹ اس میں ملوث ہو گئے، انہوں نے کہا انف از انف. میں نے کہا نہیں یہ ملوث ہیں. پھر کشمیر ایشو آ گیا، کشمیر ایشو پہ بھی میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی اپنا ویزا اپلائی کر دیا، تو دونوں ملکوں کا سارا تعلقات کا تیس نیس ہو گیا. پھر فارن آفس بھی میرے خلاف تھا انڈین ایشو پہ، خاص طور پر کیونکہ انڈیا کے ساتھ گڈ ریلیشننگ میں جہاں پریزیڈنٹ مشرف تھے وہاں خورشید قصوری صاحب تھے، وہاں سیکٹری جو تھے انفارمیشن اس وقت ان کا رول بھی، ایک آدھے اور لوگ بھی تھے